اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، عسر اور یسر دونوں چیزیں رکھی۔ یہ عربی کے الفاظ ہیں دونوں۔ عسر کے معنی پریشانی، تنگ دستی، اور یسر کے معنی آسانی۔ ان دونوں کا تعلق اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے عمل سے رکھا ہے۔ یہ حضرت انسان اگر اچھے اعمال اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اور اگر یہی حضرت انسان برے اعمال اختیار کرے، گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے، تو پھر اب اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں پیدا کر دے گا۔ اسی کو یہاں کہا گیا ہے کہ تنگ دستی ہو، پریشانی ہو، کسی طرح کا معاملہ ہو، تو انسان اپنے گریبان میں جھانک لے اور تلاش کر لے کہ کہاں اس کا عمل خراب ہے، وہ کہاں کس درجے میں گناہ میں ملوث ہے، تو اس گناہ سے توبہ کر لے، اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائے، تو انشاءاللہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر ہر پریشانی کے بعد اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس سے اگلی آیت میں اصول سمجھا دیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ پریشانی آسانی میں اس وقت تبدیل ہوگی کہ جب بندے کو اینالائسس ہو جائے، غور کر لے کہ ہاں یقیناً میں مجرم ہوں، میں خطاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، فلاں اس درجے میں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ اب اس گناہ کو وہ غور کر کے متعین کر لے اور پھر وقت فارغ کر کے اللہ کی طرف آئے، اور آنے کے بعد اللہ سے اس کو توبہ طلب کرے، تب جا کر اللہ اس بندے کی پریشانی کو آسانی میں بدلے گا۔ ایک نقطے کی بات بتلاتا ہوں، ہم لوگ پریشانی در پریشانی میں کیوں الجھتے چلے جاتے ہیں؟ ہمارے اندر ایک کمزوری ہے، اور کمزوری یہ ہے کہ ایک مرض ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے جس کو خود بینی کا مرض کہتے ہیں۔ عجب پسندی بھی لوگوں نے کہا ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو بہت بہتر جانتے اور گردانتے ہیں، ہمیں اپنی وہ غلطی، وہ جرم محسوس ہی نہیں ہو پاتا۔ اس محسوس نہ ہونے کے درجے میں ہم توبہ ہی طلب نہیں کر پاتے، اس لیے ہم پریشانیوں میں الجھتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ خود بینی ایک بہت بہترین صفت ہے، مگر ہم نے اس کی نسبت کو چینج کر دیا۔ خود بینی ہم اپنے آپ میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو صرف اچھائی کی نیت سے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم فلاں سے اچھے ہیں، ہم فلاں سے اچھے ہیں، میاں فلاں کے اندر تو یہ بھی مرض ہے، فلاں کے اندر تو یہ بھی مرض ہے، اس کو اپنا مرض نظر نہیں آ رہا۔ اگر اسی خود بینی کی نسبت کو وہ چینج کر لے اور یوں دیکھے کہ نہیں، میرے سے وہ آدمی بہت اچھا ہے، میرے اندر تو یہ بھی عیب ہے، میرے اندر تو یہ بھی عیب ہے، یہ بھی کمی ہے، یہ بھی برائی ہے، اگر اس خود بینی کو اس نسبت سے استعمال کرے گا تو یہ نقطے کی بات ہے، نوٹ کر لینا، انشاءاللہ یہ گنہگار بندہ اللہ کا ولی اور مقرب بندہ بن جائے گا۔ اور اگر اسی خود بینی کو اس نے اس نسبت سے دیکھا کہ نہیں میں تو بہت اچھا ہوں، ہم تو اس کام میں لگے ہیں، میاں یہ تو یہ بھی کام نہیں کر رہے، تو یہ خود بینی انسان کو معرفت کے شہسواروں میں شامل ہونے کے باوجود بھی اس کو زمین میں لا کر تہ و بالا کر دے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ نقطے کی بات ہے، بڑی قیمتی بات ہے۔ اس لیے ہم پریشانیوں میں الجھتے چلے جاتے ہیں، پریشانیوں سے نکلتے نہیں ہیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے آپ کو فارغ کریں، اللہ کی طرف آئیں، اپنے اس مرض کو اپنے نگاہوں میں متعین کریں، ہاں اس درجے میں ہم سے غلطی ہے اور یقیناً یہ گناہ کی بات ہے، آ کر اللہ سے توبہ طلب کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا، اس کے اس گناہ کو معاف فرما دے گا، اور پھر اس کی اس پریشانی کو آسانی میں بدل دے گا۔ اسی کو بتایا ہے کہ طاعت سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے، ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کی دشواری و پریشانی مستقل دور ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کی تنگی سے نجات مل جاتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنی میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین اللہم۔